نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد مدنی دور کا آغاز کرنے والے ہیں۔ فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی آج ہماری، اور اس سے پہلے ہم کیا کچھ کور کر چکے تھے۔ ہم نے مکی دور سارا کمپلیٹ کر لیا تھا، ایون مکی دور کے اینڈ پہ جو 2 بیعت ہوئی تھی، بیعت عقبہ الاولیٰ اور الثانیہ، فرسٹ اینڈ سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ یہ مدنن ایرا کے سٹارٹ میں مینشنڈ ہوتا ہے جب آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن سنس ہماری لاسٹ کلاس تھی اور دوسرا ہم بالکل مدینہ میں ہجرت سے آگے سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے وہ آلریڈی ڈسکس کر لیا تھا۔ تو اس سے آگے اب ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یثرب میں اسلام کی شعائیں آلریڈی پھیل چکی تھیں، اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ہم میں سے اب کوئی بھی مدینہ کو یثرب نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، لیکن سنس ہم ہسٹری کو اسٹڈی کر رہے ہیں، ابھی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے تاریخ میں پڑھتے ہوئے سنس ابھی نام چینج نہیں ہوا تو ابھی ہم یثرب کہیں گے، لیکن ویسے کوئی کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ عام ہم گفتگو میں ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیب ہے، اس کو یثرب مت کہو۔ تو اس کے علاوہ بیسکلی ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بیعت عقبہ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسنجر بنا کر بھیجا تھا کہ وہ جا کر تعلیم دیں، دروس دیں اور اسلام کو پھیلائیں، اور ان کے ہاتھ پر میکسیمم جو انصار تھے، مدینہ کے لوگ تھے جو ابھی انصار بھی نہیں بنے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ویسے ہی انہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مدینہ کے رہائشی تھے، تو وہ زیادہ تر اسلام قبول کر چکے تھے، اور پھر وہ سب اگلے سال دوسری بیعت عقبہ کے لیے آئے۔ عقبہ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، گھاٹی کا نام، جو کہ مکہ میں حج کے جو مینا کا مقام ہے اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ تو وہاں پر دوسری بیعت لی گئی، اور اس میں دوسری بیعت جو لی گئی اس میں 2 خواتین بھی موجود تھیں۔ اب ان 2 خواتین کی انشاءاللہ آج ہم سٹوری دیکھیں گے، اور بہت سارے مرد حضرات تھے، آلموسٹ 100+۔ تو مرد حضرات کی سٹوریز کا کیا ہے وہ سب ہم ساتھ ساتھ سیرت میں آتی جائیں گی، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے۔ تو خواتین کا بھی بیچ بیچ میں بھی ذکر آئے گا، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ خواتین کو ہسٹری میں بہت زیادہ ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا آگے میں جا کے آپ کو ریزنز بتاتی ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم خواتین کی جو تھوڑی انفارمیشن ہے وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے اکٹھے۔ اس کے بعد ان دونوں بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب مائیگریشن کی، ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کیا، اور اناؤنس کرنے کے بعد پہلا خاندان جس نے ہجرت کیا وہ تھا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہسبینڈ ابو سلمہ، اور ان کا بیٹے جو کہ بہت چھوٹے سے تھے، ٹوڈلر تھے، 1-2 سال کے ہوں گے سلمہ، ٹھیک ہے۔ تو 1-2 سال کے نہیں، 4-5 سال کے ہوں گے، کیونکہ وہ پہلی ہجرت حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کو تو ابھی کچھ 5-6 سال گزر گئے۔ تو یہ 3 لوگ ہجرت کرنے والے پہلے لوگ ہوں گے، تو انشاءاللہ سلمہ کی آج ہم سٹوری بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جن باقی لوگوں نے ہجرت کی تھی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے ساتھ صہیب الرومی تھے۔ ان کی سٹوریز بعد میں آتی ہیں، اگر ٹائم ملا تو ان کی سٹوریز بھی دیکھ لیں گے، ادروائز ان کی سٹوریز پہ اگلی کلاس میں جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کا پورا واقعہ ہم سٹڈی کریں گے، اور ان سب واقعات سے انشاءاللہ ہم لیسنز دیکھیں گے۔ تو جو 2 خواتین تھی جو سیکنڈ کووننٹ آف عقبہ میں تھیں، اچھا میں آج آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ انگلش میں نے آج سلائیڈز بنا لی، ویسے ہمیشہ اردو میں میری سلائیڈز ہوتی ہیں، پر آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا اردو میں ٹائپنگ کرنے کا۔ اردو میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، انگلش میں 1 ہی گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے، تو بس میں نے آج انگلش میں کر لیا، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اردو میں ہی کروں، صحیح۔ تو سیکنڈ کووننٹ جو تھا، دوسری بیعت عقبہ، اس میں جو 2 خواتین جنہوں نے بیعت لی، اور اس بیعت کی کنڈیشنز کیا تھی ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن جو مین کنڈیشن تھی نا اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا مسلمانوں پر اگر حملہ کیا جائے گا
تو ڈیفینڈ کریں گے انہیں، ان کا دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی پروٹیکشن کریں گے سارے کے سارے مدینہ والے۔ اس بیعت میں یہ دونوں خواتین شامل تھیں، اور بیعت کی باقی کنڈیشنز بھی تھیں کہ چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں، قتل نہیں، یہ وہ اس طرح کی باقی، اللہ کو ایک مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے، اور بہت ساری کنڈیشنز تھی، لیکن یہ جہاد کی کنڈیشن بھی ون آف دا مین کنڈیشنز تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کنڈیشن پر بھی ان دونوں خواتین نے، صحابیات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیعت کی۔ ان کے نام کیا تھے؟ ان میں سے پہلی کون تھی؟ اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کہ ام عمارہ کے نام سے بھی آپ کو بہت جگہ پر ملیں گی، تو کنفیوز مت ہوئیے گا، بلکہ سمجھ جائیے گا کہ یہ ایک ہی خاتون کی بات ہو رہی ہے، چاہے نصیبہ ہوں چاہے ام عمارہ ہوں۔ اور ان کو ٹائٹل بھی دیا گیا جو کہ صحابہ نے دیا، خاتون احد کا۔ احد میں ان کا کیا رول تھا یہ ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باقی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن بالکل بھی نہیں ملتی ہسٹری میں۔ عورتوں کے بارے میں بہت کم لکھا گیا، بہت کم ریکارڈ کیا گیا۔ اس میں کچھ عورتوں کی جن کی صحابیات کی جلدی وفات بھی پا گئی، ان کے بارے میں بھی کم لکھا گیا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت سے بھی کچھ خواتین کی ہمیں بہت زیادہ ہسٹری نہیں ملتی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بہت چند باتیں ملتی ہیں، آلموسٹ 10 باتیں ملتی ہوں گی، جو کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا مکی دور میں، تو اسی وقت ساری کی ساری ہم نے ڈسکس کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، ان کی 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ زیادہ ان خواتین کے بارے میں لکھا گیا، صحابیات کے بارے میں جن کی لمبی زندگی رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیرت تو لکھی ہی تابعین کے زمانے میں گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون احادیث پہلے سے کلیکٹ ہو رہی تھیں، اور یہ سب جو صحابیات حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اس راوی بھی تھیں حدیث کی، لیکن ان کو کمپائل کب کیا گیا؟ کمپائل تو ان کو بھی بعد میں کیا گیا، سیرت بھی بعد میں کمپائل ہوئی۔ تو بعد میں کمپائلیشن کے وقت جو لوگ حیات تھے، ظاہر ہے انہوں نے جن کو دیکھا، جن کو آبزرو کیا، انہی کے بارے میں زیادہ بتا سکتے تھے۔ تو جن کی ڈیتھ آلریڈی پہلے ہو چکی تھی، ان کے بارے میں کم لکھا گیا۔ دوسرا، ویمن ہو کیپٹ لو پروفائل، جو کہ بیسکلی زیادہ تر جن کا تعلق گھر سے ہی تھا، گھرداری سے، بچوں کی تربیت سے، ان کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی کم لکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ظاہر ہے صرف ان کے گھر والے ہی جانتے ہوں گے، باہر کے زیادہ لوگ تو انہیں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ہمیں ان صحابیات کے زیادہ واقعات مل جاتے ہیں جو کہ فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں، یا پولیٹیکلی جن کا کوئی رول رہا ہے، یا جہاد میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ باقیوں کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بہت کم ملتی ہے۔ جنرلی ہسٹورینز جو مورخین ہوتے ہیں، وہ مردوں کے بارے میں زیادہ ویسے بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ مرد باہر زیادہ ہوتے ہیں، پرومیننٹ زیادہ ہوتے ہیں، ان کا رول آؤٹ سائڈ دا ہاؤس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں ہمیں پتہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ مدینہ سے تھیں، انصاری تھیں، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کزن تھیں، ٹھیک ہے۔ معاذ ابن جبل بہت ہی فیمس صحابی ہیں، اتنے زیادہ فیمس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی تعریف کی، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو حلال اور حرام کا علم سب سے زیادہ آتا ہے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے یمن میں بھیجا ایز اے فقیہ کہ وہ وہاں جا کر یمن والوں کو علم سکھائیں، اور یہ وہ صحابی ہیں۔ یہ بہت زیادہ فریز ہمیں یہ نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت فیمس ہے۔ آپ کو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو ان صحابی کا پتہ ہونا چاہیے، یہ صحابی یاد ہونے چاہیے، معاذ بن جبل، اور یہ ینگ صحابی تھے اس وقت۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم بے شک میں یقیناً تم سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اور یہ پوری حدیث کیا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد یہ ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو دعا ہے، یہ آپ کو نماز کے اذکار کی جہاں بھی لسٹ بنی ہوئی ہوگی نا، نماز کے اذکار لکھے ہوئے ہوں گے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گی یہ دعا، تو یہ آپ یاد کیجئے اور ضرور پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت کی تھی کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد ضرور پڑھو، اور ان سے یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہونے والا تھا، اس وقت آپ نے انہیں یمن میں بھیجا تھا، اور یہ حدیث فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جب تم واپس آؤ گے مدینہ تو شاید میں تمہیں نہ ملوں، تو اس پر حضرت معاذ رونے بھی لگے تھے۔
تو یہ ان کی کزن تھی، بس اتنا ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد نصیبہ بنت کعب جو ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے، یعنی میڈیوکر انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ کیونکہ ان کا رول اور ان کی بہادری ایسی تھی، کیونکہ انہوں نے وہ عہد لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی وجہ سے جب موقع ملا انہوں نے غزوات میں پارٹیسپیٹ کیا۔ لیسنز میں اینڈ میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ کیا کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اور کیسے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں، ہم پھر پورے واقعات سے سیکھتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے ہم ان کی ہسٹری ساری پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی کنیت میں نے آپ کو بتا دیا، ام عمارہ کے نام سے یہ مشہور تھیں۔ ان کو ٹائٹل بعد میں دیا گیا خاتون احد کا۔ یہ بنو خزرج سے تھیں۔ مدینہ کے 2 ٹرائبز سب سے زیادہ اہم ہیں اور جو فیمس ہیں، مشہور ہیں سیرت میں، جن کے نام ضرور آنے چاہیے، بنو خزرج اور بنو اوس، ٹھیک ہے، یہ 2 ہی نام ہیں۔ ہاں جی، نماز کے بعد کی جو دعا ہے میں یہ گروپ میں بھی بھیج دوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ٹھیک ہے۔ نماز کے اذکار آپ لکھ کے گوگل سرچ کریں گے تب بھی آ جائے گا، میں گروپس میں بھیج دوں گی بعد میں۔ تو انہوں نے صرف بیعت عقبہ ہی نہیں لی تھی، بلکہ حدیبیہ کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت رضوان لی۔ بیعت رضوان میں کیا تھا؟ بیعت رضوان میں یہ تھا کہ اگر قریش نے خدا نخواستہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو ہم سب ان سے لڑیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں مڑے گا۔ تو یہ بیعت بھی انہوں نے لی تھی۔ تو یہ بیعتیں 2 کووننٹس کیا ہیں؟ بیسکلی یہ ان کے لیے بیجز آف آنر ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمیں میڈلز ملتے ہیں، گولڈ میڈل ملتا ہے، سلور میڈل ملتا ہے، ہمیں ٹرافیز ملتی ہیں، تو یہ ٹرافیز تھیں ان کے لیے۔ اس طریقے سے، اس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ اچیومنٹس تھیں ان کی، اپریسیشن کی نظر سے ہم اس سب کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے 2 مرتبہ شادی کی۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ وفات پا گئے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسری مرتبہ بھی شادی کی۔ یہ نہیں سوچا کہ بس اب میں سنگل لائف گزار لوں، کچھ نہیں ہوتا، دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس میں غزوات میں جاتی رہوں، حصہ لیتی رہوں، نہیں۔ جو آپ کی گھر کی لائف ہوتی ہے اور جو آپ کا سوسائٹل رول ہوتا ہے، وہ دونوں بیلنسڈ ماڈریشن میں اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کل جو سنگل مدر کا بہت زیادہ کانسیپٹ چل پڑا ہے، اور دوسری شادی، تیسری شادی، ویڈوز کی شادی، ڈیورسیز کی شادی، اس سب کے اگینسٹ ہم لوگ عجیب سے ہو چکے ہیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صرف میں نے یہ بات یہاں پہ ایڈ کی ہے، ادروائز یہ بات نہ بھی لکھی ہوتی تو اتنا سچ کوئی فرق نہ پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری انفارمیشن میں نے کہاں سے لی ہے؟ سیرت ابن اسحاق سے، سیرت ہشام سے، اور طبقات 7 سے، جس کے اندر صحابہ اور صحابیات کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا رول کیا تھا؟ ڈفرینٹ غزوات میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ سب سے پہلے غزوہ احد میں، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد 2 فیزز میں ہوئی تھی۔ پہلے فیز میں مسلمان غلبہ پا رہے تھے، صحیح۔ جب دوسرا فیز آیا تو مسلمانوں کی کچھ حالت بری ہو گئی۔ جب احد پر جائیں گے تب ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ فیز میں جب مسلمان غلبہ پا رہے تھے تو ان کا رول کیا تھا؟ یہ کیا کر رہی تھی؟ پانی دے رہی تھی مہاجرین کو اور انصار کو، بیسکلی تمام جتنے بھی لوگ آرمی میں تھے۔ اور کتنے تھے؟ آلموسٹ احد میں آلموسٹ 800 تھے، جو کہ جو دشمن آرمی تھی ان سے بہت زیادہ کم تھے تعداد میں۔ اور جو منافقین ساتھ آ رہے تھے مدینہ سے جنگ میں حصہ لینے کے لیے، انہوں نے وہ منہ موڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، ہمیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے، ہماری بات نہیں مانیں گی، ہم نہیں حصہ لے رہے۔ وہ مڑ گئے۔ اس سے ہوا کیا؟ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ ایک ڈی موٹیویشن کی فضا قائم ہو گئی، ڈسکریجمنٹ ہوئی مسلمانوں کو کہ جی اس کی وجہ ظاہر ہے جب ایک جماعت ٹوٹ جائے گی تو ڈسکریجمنٹ تو ہوگی، حوصلہ شکنی تو ہوگی، اور اوپر سے تعداد آلریڈی ہماری کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک غلبہ، ڈر کا، خوف کا، وہ سب تو تھا، ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ خوف بھی تھا۔ تو اس میں خواتین بھی ساتھ گئی تھی اس لیے کہ وہ مدد کریں۔ تو احد میں ہمیں پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی پانی پلا رہی تھی اور جتنے بھی زخمی تھیں ان کی حفاظت، ان کی بیسکلی زخموں کی کیئر کر رہی تھی، ٹھیک ہے، زخموں کو باندھنا وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی معاملہ پلٹا، مسلمانوں کے اوپر دشمن غالب آنے لگے تو انہوں نے تلوار سنبھال لی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، ان کے ساتھ کچھ صحابہ نے چڑھنا شروع کیا، یہ بھی ساتھ ہی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے دفاع کرنا شروع کیا۔ بیسکلی جو انہوں نے عہد اٹھایا تھا، وعدہ کیا تھا، اس وعدے پہ بالکل پورا اترنے کا پورا عزم تھا ان کا، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا، اور اتنی زیادہ بہادری سے لڑی کہ متعدد احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف کی، جو کہ یہاں پر میں نے 4-5 احادیث لکھی ہیں، ان کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام عمارہ سے کہا کہ ام عمارہ جتنی طاقت
تم میں ہے اور کسی میں کہاں ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ان کو پریز کیا ان کے سامنے. پھر ایک مشرک نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان کے اوپر ام عمارہ کے اوپر سر پہ وار کرنے لگا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, انہوں نے ام عمارہ نے اس وار کو روکا. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلایا فوراً, ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ, ان کو بلایا کہ اپنی ماں کے ساتھ لڑو. ان کو آواز دی, وہ بھی آئے, تو اس مشرک نے ان کے بازو پر حملہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو ان کو زخم آ گیا. اس پر انہیں اتنا جوش آیا کہ ان سے بدلہ لینے کے لیے, اس مشرک سے بدلہ لینے کے لیے پیچھے پڑ گئیں اور ان کو فائنلی قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خوب بدلہ لیا اس کا, اپنے بیٹے کے زخم کا تم نے خوب بدلہ لیا کہ تم نے اسے مار ہی دیا. اور اس کے بعد یہ مسلسل ڈیفینڈ کرتی رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو ان کو اتنا شدید غضب اور غصہ آیا ام عمارہ کو کہ یہ مزید بہادری سے لڑیں اور سارے تیر وغیرہ ڈھال بن کر انہیں روک رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بہادر صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ ان سے بڑھ کر بہادری آج تم نے دکھائی ہے. اور اس کے علاوہ بعد میں غزوہ احد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی, ام عمارہ میرا دفاع کرتی ہوئی نظر آتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیجئے, میرے لیے جنت کی دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں جنت میں میرا رفیق بنائے. تو بیسکلی جنت کے لیے دعا کی, اور جیسے بہت سارے صحابیات کے بارے میں ہمیں پتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہیں خوشخبری بھی دی جنت کی. تو یہ بھی انہی صحابیات اور صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں. اور انہوں نے صرف احد میں ہی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد جب غزوہ خیبر ہوئی, اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا, اس کے بعد جب غزوہ حنین ہوئی مکہ کے بعد, تو ان سب میں بھی انہوں نے پرومیننٹلی لڑائی کی اور دشمن کا مقابلہ کرتی رہیں. لیکن اس میں اب اپنی امیجنیشن کو دوڑائیے گا کہ یہ کوئی شریعت کے دائرے سے نکل کے نہیں جنگ کرتی تھی, لڑائی کرتی تھی, بلکہ پورے پردے میں, مکمل لباس میں, مکمل شریعت کے احکامات کا خیال کرتے ہوئے جنگ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے بھی ہمیشہ موجود ہوتے تھے. اس کے بعد جب وارز آف ردہ ہوئیں, جو کہ بیسکلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی تھی, منکرین زکوٰۃ کے خلاف, اور پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو جنگ ہوئی, اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا, اور انہی میں ان کا بیٹا جو تھا وہ شہید ہو گیا. تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھانی, مسیلمہ کذاب پہ خود حملہ کرنے کے لیے یہ آگے بڑھتی گئیں, اور الٹیمیٹلی وہ لیڈر تھا پوری اس وقت جو وہ جنگ ہو رہی تھی, اس میں وہ لیڈر تھا ڈیفینیٹلی. تو اس کے, اور مسیلمہ کذاب کون تھا؟ مسیلمہ کذاب وہ تھا جس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی بننے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں. تو حضرت ابو بکر نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا. تو اور یہ پھر مرتد ہی مرا تھا, مشرک ہی مرا تھا. تو ام عمارہ جو ہیں وہ ان کے پاس جب پہنچی ہیں, مسیلمہ کذاب کے پاس جب پہنچی ہیں, اور وار کرنے ہی والی تھیں کہ حضرت حبشی جو ہیں, جن کو ہم جانتے ہیں, حضرت حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ جو غلام تھے, مکہ میں بعد میں آزاد کر دیے گئے تھے, اور جو کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے بعد میں اسلام لے آئے تھے, فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے کر آئے تھے, اور انہوں نے اپنا وار کر کے, یہ اپنا نیزے کا وار کرنے میں, نشانہ لینے میں نا بہت زیادہ مشہور تھے. وار کر کے انہوں نے مسیلمہ کذاب کو ختم کر دیا, قتل کر دیا. اور اس کے بعد حضرت حبشی کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ یہ میرے لیے کفارہ بن جائے, کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا تھا, تو اس کو مار ڈالنا میرے لیے کفارہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے, ان سب پر اپنی رحمتیں نازل کریں, آمین. تو نصیبہ بنت کعب جو تھیں, ان کو اب جنگوں میں لڑیں گی تو ظاہری سی بات ہے زخم بھی آئیں گے اور جسم کے حصے بھی کٹیں گے. تو ان کا ایک ہاتھ ایک جنگ میں کٹ گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں کٹا گیا تھا. جنگ یرموک کون سی تھی؟ رومنز کے اگینسٹ, رومیوں کے خلاف, عیسائیوں کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں, خلافت میں, اس میں جنگ یرموک میں ان کا ہاتھ کٹا, اور ان کو شروع سے ہی احد سے ہی بہت زیادہ زخم آئے. ان کے کندھے پر زخم آیا, پھر 11-12 زخم ان کے صرف ایک کسی جنگ میں آئے. اور ان کی ڈیتھ کے بارے میں کلیئرلی کسی کو نہیں پتہ, لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی.
ان کے بارے میں ہم سیکھتے کیا ہے، ان کے پورے واقعے سے پورے قصہ ڈیٹیل میں جتنی انفارمیشن تھی وہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہاں پر ہی، کہ اس سے ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں، بہت سارے اسباق ہیں جو کہ ہمیں مل رہے ہیں۔ ایک تو شی لیوڈ اپ ٹو ہر ورڈز، جو وعدہ کیا، جو کہا وہی پورا کر کے دکھایا۔ اور ہمیں سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی جو تم نے کرنا ہے نا تم وہی کہو۔ اب آج کل ہمارا کیا حال ہے کہ ریٹن ایگریمنٹس بھی جو ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم اس کے بھی اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی فلفل نہیں کرتے۔ یہ تو پھر یہاں پہ زبانی بات کی ہو رہی ہے، اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرو، اپنی زبان سے مت پھرو۔ اور آج کل تو ہمارے یہ حالات ہیں کہ زبان سے پھرتے ہوئے ہم دوسری بار سوچتے بھی نہیں ہیں، زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہمارے لیے۔ جو منہ سے دل کیا، جب دل کیا نکال لیا، کہہ دیا، بول دیا، اور بعد میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، میں نے تو نہیں، یا کہہ دیا کہ جی وعدہ کر لیا، وعدہ نہیں بھی کیا، ویسے ہی ارادہ کر لیا کہ جی میں یہ کام کروں گی، اور بعد میں جی اس کو کیا ہی نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کر لوں جی میں 4 دن بعد آؤں گی، اور پھر میں آؤں بھی نہ، اور میں بتاؤں بھی نہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے حالات یہ ہیں آج کل جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں سورۃ الصف میں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ سورۃ الصف کی دوسری اور تیسری آیت ہے، کہ انتہائی بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے بھی نہیں ہو، یعنی قول اور فعل میں تضاد ہے تمہارے، یہ اللہ کے لیے بڑی ناراضگی کی بات، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ہم سے اس پر، اور ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رہی اس بات کی، تو بڑا سیریس لینے کی بات ہے ہمارے لیے یہ۔ اور سورۃ المائدہ کی پہلی آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور یہ صرف یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ جو آیت البر ہے نا، نیکی کی آیت، اس میں سورۃ البقرہ میں میرا خیال ہے کہ 77 نمبر بنتا ہے یا 70s میں ہی ہے، اس میں بھی نیکی کی نیک لوگوں کی ڈیفینیشن میں، ان کی ڈیڈز میں، ایکشنز میں بتایا گیا کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنتی لوگ ہیں، سورۃ المعراج میں، معارج، سورۃ المعارج میں جو مسلین کی، متقین کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو، اپنی شہادتوں کو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے نہیں، ہم نے چاہے زبانی معاہدہ کیا ہے، چاہے ریٹن ایگریمنٹ ہے ہمارا، چاہے کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں ہم نے کسی بھی اپنی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اسکول اینڈ کالج کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، نکاح نامہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، ہم نے شوہر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے، الستُ بربی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں سے پوچھا تھا، تو ہم نے اس ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، مطلب کہ ہم اللہ کو اوبے کریں گے، یہ مطلب اس ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہے۔ تو اگر ہم پھر بھی اوبے نہیں کر رہے تو ہم اس ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارا حالات کیا ہے ہمارے آج کل؟ پک اینڈ چوز، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پورے کے پورے اب اللہ کو رب مان کے پورے کے پورے نہیں داخل ہونا، بس اتنا ہی داخل ہونا ہے جتنا میں کر سکتی ہوں، جتنی میری مرضی ہے، فجر نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، نیند بہت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی پردہ بھی نہیں مجھ سے کیا جاتا، بڑا مشکل کام ہے، اور 100 لوگوں میں اکیلی پردہ کروں، اتنا مشکل کام، اور بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پک اینڈ چوز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ بھائی چھوڑو مت، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جا تم، اب یہ ایگریمنٹ اپنا اسلام، ہم شہادت کیوں پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ وی آر ڈکلیئرنگ سم تھنگ، ہماری یہ ڈکلیریشن کا کیا مطلب ہے کہ اب جی اب ہم اسی کے مطابق چلیں گے، اس کے اگینسٹ نہیں چلیں گے، اپنے ویلز اینڈ ڈیزائرز کے مطابق نہیں چلیں گے، میری مرضی، میرا نفس بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اس واقعے سے ان کے حالات زندگی سے، اور یہ دوبارہ میں بتا رہی ہوں، یاد رکھیے گا کہ صحابیات کبھی بھی شریعت کے دائرے سے نہیں نکلتی تھی کہ جی بے حیائی خدا نہ خواستہ لائف میں شامل ہو جائے، پردے کو چھوڑ دیں۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی ہیں، ساری صحابیات نے اپنے اوپر چادریں ڈال لی، اوپر ڈالنے کا مطلب ہے منہ پہ بھی ڈالنی، ایک اوپر کو لوگ بڑا غلط مطلب لیتے کہ جی سر پہ ہی ڈالی تھی، سر پہ نہیں ڈالی تھی، منہ پہ بھی ڈال لی تھی، منہ پہ آگے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا اس طریقے سے، ساروں نے فوراً عمل، تو یہ عمل کر کے یہ لوگ لڑتے تھے، جو ان کے رولز تھے، جو انہوں نے کیا وہ سارا کچھ شریعت کے دائرے میں کیا، اور اسی میں
عورت کو بھی اجازت ہے، اور مرد کے لیے جو شریعت کا دائرہ اس کو بھی اسی میں اجازت ہے۔ اب یہاں سے میں یہ بھی بتاتی چلوں، جو لوگ کہتے ہیں جی حضرت خدیجہ بزنس کرتی تھی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فلاں صحابیہ حضرت اسماء بنت ابو بکر وہ کچھ عرصہ کھیتوں میں کام کرتی رہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فلاں صحابیہ چکی پیسا کرتی تھی، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وغیرہ وغیرہ، ہم جابز نہیں کر سکتے، انہوں نے لڑائی کی، ہم کیوں نہیں فوج میں جا سکتے؟ بھائی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ہر چیز کی۔ اب اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جو ماڈرن لبرل فیمیلز ہیں یا فیمنزم کے پیچھے بہت زیادہ جو لوگ بھاگتے ہیں، حضرت خدیجہ جاب کرتی تھی ہم بھی کریں گے۔ بھائی وہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے پردے کے ساتھ کرتی تھی، آپ بھی پھر اسی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کر رہے تو آپ اسلام کا ایک حکم لے رہی ہیں، اب دوسرا حکم نہیں لے رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ دوگلی پالیسی میری سمجھ سے تو بالکل باہر ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ بھی جب ایک فگر کو، ایک سیلیبریٹی کو، حضرت خدیجہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی لائف سے بھی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں جو انہیں سوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسے میں بڑی کشش ہے نا۔ آگے کیا ہے؟ اور ہم ان کی لائف سے کیا سیکھتے ہیں؟ ان کی بہادری، ان کی ہمت۔ اور یہ جو بہادری اور ہمت ہوتی ہے نا، ایک تو یہ جسمانی ہوتی ہے، فزیکل ہوتی ہے، دوسرا ایموشنل سٹیبلٹی بھی ہونا ضروری ہے، سائیکلوجیکلی بیلنسڈ ہونا بھی ضروری ہے لڑنے کے لیے، آگے غزوات میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، یا کسی بھی قسم کے مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے۔ آج کل ہمارے کیا حالات ہیں کہ ہم ایموشنلی سٹیبل ہیں کہ انسٹیبل ہیں؟ ہم سائیکلوجیکلی ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں؟ جب ہم پہ مشکلیں آتی ہیں ہم چیخنے چلانے لگتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، یا ہم ان کی طرح سنبھال لیتے ہیں؟ ان کے بیٹے کی بھی شہادت ہوئی، ان کے ایک شوہر کی بھی شہادت ہوئی، لیکن انہوں نے شور شرابہ تو نہیں کیا، اپنے مقصد کو لے کر آگے چلتی رہی۔ ہماری زندگی میں ایک ڈیتھ ہو جائے ہم وہیں پہ اپنا مقصد بھول جاتے ہیں، اپنے سارے کام بھول جاتے ہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا اور ہم بے حال ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے ایموشنلی، سائیکلوجیکلی اور فزیکلی۔ تو خیر اب کھانا شانا ان میں طاقت ہی نہیں رہی، ہیلدی فوڈ، آرگینک فوڈ، ہم یہ چپس وغیرہ یہ وہ کھا کے بس ہم ان کی طرح چپس کی طرح ہی بنتے جا رہے ہیں، سموسہ کھا کے سموسہ بنتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کھانے پینے پہ دھیان دینا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ سارا کچھ کیوں ضروری ہے؟ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ان دا ٹائمز آف ڈیفیکلٹی پھر ہم بھی وہ رول پلے کر سکیں جو انہوں نے کیا۔ صحیح، جب ضرورت ہو زندگی میں، جب مشکل آئے، کسی کی ڈیتھ ہو، چاہے کوئی جنگ لڑنی ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، وہ رول ہم تبھی پلے کر سکیں گے جب ہم ان کے طرح، ہمارا لائف سٹائل، ہماری پرسنالٹی، ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی میں بھی ہوتی تو ایسے ہی کرتی، شاید ہم ہوتے تو ایسا نہ کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں یہ کوالٹیز بھی ہونا ضروری تھی ان کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک؟ تو جب بھی ان کے بیٹے کی پھر ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے صبر دکھایا، استقامت دکھائی، ریزیلینس، مطلب وہی کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اس کے باوجود اپنے مقصد میں لگی رہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو شہادت نصیب کی۔ یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، یہ سارا کچھ ہم نے ان کی لائف سے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں نے دوبارہ لکھ دیا ری میری کرنے کا، دوبارہ شادی کرنے کا، کہ سنگل لائف جب ہم گزارتے ہیں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ، میکسیمائز کر لیں اس کو، چانسز ہوتے ہیں ٹو فال انٹو سن، گناہ میں پڑ جانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو اوور آل گناہ سے بچانے کے لیے حکم دیا، نکاح کرو، نکاح کرو۔ اتنی زیادہ ترغیب دی گئی ہے نکاح کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے تو نکاح کرو۔ قرآن میں اتنی زیادہ ترغیب آتی ہے، کتنی زیادہ صورتوں میں، ڈیورسز کے ساتھ کرو، بیوہ کے ساتھ کرو، سنگل کے جو جن کی نہیں ہوئی کنواریوں کے ساتھ، سب کے ساتھ کرو۔ ہمیں یہ جو شادی کرنا ہے، پھر دوسری شادیاں کرنا ہے، پھر تیسری شادیاں، جتنی بھی جو شادیاں ہیں کرنا ہے، اس کلچر کو نارمل ہونا چاہیے ہماری سوسائٹی میں، بجائے یہ کہ اگر کوئی ڈیورسی یا ویڈو ہے تو اس کو بھئی اب تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اب بس ہو گیا نا، بس ایک دفعہ کر لی تھی نا، بس اب بیٹھو اپنے کام، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ، یا بس اپنے بچے پالو، یہ کرو وغیرہ وغیرہ، ینگ ہے یا جو بھی ہے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ڈیورسی یا ویڈو ہوتی ہے اس کو تو جیسے ہی اس کو وہ اگر چاہتی ہے کرے کسی سے بھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو منع بھی مت کرو بلکہ کرنے دو اسے۔ بھئی آپ کو اس کی زیادہ نیڈز پتہ ہے یا اس کو خود اپنی زیادہ نیڈز پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو سکتی ہے یا آپ کو زیادہ پتہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کانسیپٹ کو جس کو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا اپنی سوسائٹی میں، پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوسائٹی میں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ہمیں اس
ٹاپک پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو بڑی کامن سینسیبل بات ہے کہ جو کہ آلریڈی ہر ایک کے سینسز میں خود ہی آ جانی چاہیے، لیکن نہیں، ہم تو نہیں ہونے دیں گے. عجیب سا لگتا ہے یہ، عجیب، پتہ نہیں لوگ باتیں کرتے ہیں، عجیب بات ہے بھائی. لوگوں کی باتیں سن کے فیصلے نہیں لینے چاہیے اپنی کسی کی بھی لائف کے، اور پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آگے کیا ہے کہ اگر خود دیکھیں وہ خود مجاہدہ بنی، کس وجہ سے، کیسے بنی، کیا بنی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے اگر وہ خود مجاہدہ بنی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی تیار کیا، بیٹوں کی بھی تربیت اس طریقے سے کی کہ وہ بھی بہادر بنے اور وہ بھی مجاہد بنے، ٹھیک ہے. اب ہم آج کل کیا کرتے ہیں، کوئی بھی جاب، کوئی بھی رول آؤٹ سائڈ دا ہاؤس جب ہم اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں، سفر کون کر رہا ہوتا ہے، ہمارا گھر، ہمارے بچے. آج کل بچوں کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، خصوصاً وہ مائیں جو کہ باہر نکل رہی ہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے زیادہ تر بچوں کو میڈس پال رہی ہیں، نوکرانیاں پال رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے یہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہائی فائی اسکولس میں خود جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کتنے احساس کرنے والے ہیں، کتنے شکر گزار بن رہے ہیں، کتنے کائنڈ بن رہے ہیں، کتنا رحم ہے ان کے اندر، کتنے تمیزدار بن رہے ہیں، کیسے ٹیچرز سے بات کریے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری سوسائٹی میں اوپنلی نظر آتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا سارا کچھ؟ وہ جو تربیت ہم کیا سمجھتے ہیں، اسکول میں بھیج دیے بچے، وہ تعلیم کے لیے رسپانسبل ہیں تو تربیت کے لیے بھی ہیں. وہ صرف تعلیم دیں گے، وہ تربیت نہیں کریں گے. تعلیم بھی ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن تربیت تو کوئی بھی نہیں کر رہا نا سوسائٹی میں، اسکول والے بھی نہیں کر رہے، ہم نے ہی کرنی ہے. تو ہم جی ان پہ رسپانسبلٹی ڈال دیتے، وہ تو کر ہی نہیں رہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے جو کرنا تھا، ہم نے کیا بنا دیا اپنے بچوں کا، ٹھیک ہے. تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنی پرائمری رسپانسبلٹیز کا سب سے پہلے خیال رکھیے، اور اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے کہ وہ ایسے پاورفل رولز میں آگے جا سکیں، وہ امام بن سکے اس امت کے، ٹھیک ہے. اب میں یہ بتاتی جاؤں کہ آج کل کین ویمن پارٹیسپیٹ ان وارز، جا سکتی ہیں وارز میں، آرمی میں جا سکتی ہیں، جوائن کر سکتی ہیں. اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں، جتنی میں نے ریسرچ کی اس کے مطابق یہی ہے کہ بھئی اگر مرد ہے ہی نہیں، یا بہادر مرد ہیں ہی نہیں، یا اتنے کم مرد ہیں، اور عورت کی جی اتنی ضرورت ہے، تب تو عورتیں جائیں. بھئی جب آلریڈی ہمارے پاس مرد موجود ہیں، ہمارے ملک میں، ہماری آرمی میں بہادر مرد موجود ہیں، لڑ سکتے ہیں، میجورٹی میں مین موجود ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے؟ جب ضرورت ہی نہیں ہے اپنی پرائمری رسپانسبلٹی چھوڑ کر ایک سیکنڈری رول میں جانے کی، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ ایکسیپشن ہوتی ہیں، رول نہیں ہوتا. رول کو الگ سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. رول یہی ہے کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ ایکسیپشن ہے جن کی ابھی ہم نے سٹوری پڑھی. تمام صحابیات جنگ میں جا کے نہیں لڑ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جہاد حج ہے، وہ حج کرے، اس کی جہاد کی رسپانسبلٹی پوری ہو جائے گی. عورت اپنے گھروں میں رہے، وقرن فی بیوتہن، سورۃ الاحزاب میں ہے نا کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، ٹھیک ہے، گھروں میں رہتے ہوئے. اور یہ بھی کوئی گھرداری، بچے پالنا، پیدا کرنا، تربیت دینا اور خود مضبوط بننا، اپنے پورے گھر کو اکٹھے لے کے چلنا، مضبوط بنانا، یہ بھی کوئی آسان کام، چھوٹے کام نہیں ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے جی، یہ نظر نہیں آ رہے نا، ہماری کوئی تعریف نہیں کر رہا، تو مرد بھی ویسے تعریف کرنی چاہیے عورت کی جب وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے. ہمیں کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، تو جیسے ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، حالانکہ ہم بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ہمیں جینڈر رول دیا، پرائمری رسپانسبلٹی دی، اس کو ہی بڑے بہترین اچھے طریقے سے نبھائیے. اور جو پرائمری رسپانسبلٹی مردوں کی ہے جہاد کرنا، ٹھیک ہے، انہیں کرنے دیجیے. ہاں اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ جائیے، اور یا سیکنڈری رول ہے آپ کا، اگر آپ بہت ہی بہادر ہیں تو آپ جائیے نصیبہ کی طرح. سمجھ آ رہی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں دوبارہ آپ کو بتا دوں، ایکسیپشنز ڈیفائن دا رول، ٹھیک ہے، ایکسیپشنز ڈو ناٹ گو اگینسٹ دا رول. یہ ایکسیپشن تھی نصیبہ، ان کی اگزامپل ہم پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے رول کو، جو قانون ہے نا، اس کو وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ایکسیپشن تھیں، رول اصل میں یہ ہے. اگر یہ رول ہوتا نا کہ عورتیں ہاں جا سکتی، پھر باقی صحابیات بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں لڑنے کی اپرچونٹی کیوں مس کرتی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے نا. تو ایکسیپشن ہوتی ہے، رول کو الگ سے فالو کیا جائے گا. پھر جب بڑی ضرورت ہے تو خواتین ٹھیک ہے چلی جائیں. تو یہ اس طریقے سے اس کو پلیز دیکھیے اور اس کا خیال رکھیے. اور ایون انہوں نے بھی جب پہلے شروع کیا تو پھر پانی پلانے سے اور زخمیوں کی کیئر کرنے سے ہی سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو ہمیں کچھ عورتوں کی ایگزامپلس بھی ملتی ہیں، لیکن رول کو ہم یاد رکھیں گے. اور جب بھی ایسا کوئی رول باہر کا گھر کا عورت لے گی تو حیا اور پردے کا خیال رکھے گی. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ 2 خواتین کی کہانی تھی، جتنا ہمیں پتہ تھا، قصہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مل گئی ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں یا کسی اور مقام پر صحابہ میں یہ اناؤنس کیا، اعلان کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں ہجرت کروں گا ایک جگہ کی طرف جس میں کہ کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کا نام یثرب ہے، ٹھیک ہے. یعنی اجازت مل گئی تھی ہجرت کرنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل اجازت بعد میں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کب جائیں. اوور آل اجازت مل گئی ہجرت کرنے کی. تو اس کے بعد سب سے پہلے جو مائیگریٹ کرنے والے تھے ان میں ام سلمہ اور ابو سلمہ تھے. اس کے بعد صہیبہ رومی اور عمر ابن خطاب اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کی سٹوریز ہمیں پتہ چلتی ہیں. ام سلمہ کی سٹوری سب سے پہلی ہے، اس سے ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. ام سلمہ کون تھیں؟ یہ بھی قریشی تھی، بنو مخزوم سے تھیں، اور ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، لیکن دوسرے قبیلے سے تھے، بنو سعد سے تھے. اور ان کا ایک بیٹا تھا سلمہ جو کہ حبشہ میں بورن ہوا تھا. انہوں نے پہلی ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور اب یہ دوسری ہجرت مدینہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ دو ہجرت والے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے دو ہجرت والے، صحابی تھے، صحابیات تھیں، اور ان کا بڑا درجہ ہے پھر، ٹھیک ہے. یہ درجات، یہ فضیلتیں ہیں ان کی. اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان سے ملاقات اور ان کا رفیق بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آمین یا رب العالمین. تو انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ڈیفینیٹلی سٹارٹ میں یہ ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ جی ہمیں چھپ کر ہجرت کرنی چاہیے. بہت زیادہ نہیں چھپ کر کی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا. بنو مخزوم کے لوگ آئے انہیں روکنے کے لیے، تلواریں لے کر آئے. ایک قسم کا جھگڑا ہو گیا. ابو سلمہ جو تھے انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی مرضی سے اپنے خاندان کو لے کر جا رہا ہوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تو آگے سے انہوں نے بنو مخزوم والوں نے کہا کہ بھائی تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، یہ ام سلمہ یہ جو خاتون ہے یہ تو ہمارے قبیلے سے یہ نہیں کہیں جا سکتی، یہ ہمارے ساتھ رہے گی. تو انہوں نے ام سلمہ کو الگ کر لیا. اس پر ابو سلمہ کا جو قبیلہ تھا بنو سعد، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے عورت کو رکھنا ہے تو رکھ لو، اس کا جو بیٹا ہے یہ تو بنو سعد سے بلونگ کرتا ہے، سلمہ جو تھے بچے جو تھے، تو یہ تو ہمارے ساتھ جائے گا. تو بنو سعد نے سلمہ کو لے لیا، بنو مخزوم نے ام سلمہ کو لے لیا اور ابو سلمہ کو بھیج دیا گیا یثرب. وہ مدینہ ہجرت کر گئے. تو اس طرح ہوا کیا، تینوں ایک دوسرے سے اس ظلم و ستم کی کہانی میں بالکل الگ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ یہ پوری اپنی کہانی سناتی ہیں، بتاتی ہیں اپنا قصہ اور فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رویا کرتی تھی ابتح کے مقام پر، مکہ کے باہر جو تھا وہاں پر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. روزانہ وہاں جا کر نکل کر میں رویا کرتی اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کہ کب میں ان سے ملوں گی اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ کن حالات میں ہوں گے. اتنا زیادہ رویا کرتی، اتنا زیادہ پریشان رہتی، اور اتنے ہفتے اس چیز میں گزر گئے کہ الٹیمیٹلی ان کے قبیلے کے، ان کے اپنے کچھ کزنس تھے ام سلمہ کے، جن کو کہ ان پر رحم آیا. انہوں نے جا کر بڑوں سے بات کی کہ اس عورت کو رکھ کے آپ کو کیا ملے گا، یا یہ عورت اگر چلی جائے گی اپنے مدینہ چلی جائے گی تو آپ کو اس سے کیا مل جائے گا، ٹھیک ہے، کیا فرق پڑ جائے گا، جانے دیں اس کو. اور بنو سعد بھی اس وقت تک تھوڑے ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو ظاہر ہے بچے کو ماں کے بغیر پالنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. تو انہوں نے ام سلمہ کو بیٹا ان کا واپس کر دیا. ام سلمہ نے بچہ لیا، الٹیمیٹلی قبیلے نے چھوڑا اور انہوں نے اونٹ پر سواری کی اور مدینہ ہجرت کے لیے اکیلی خود ہی نکل پڑی. ٹھیک ہے، اب کون ساتھ جاتا، کوئی بھی نہیں تھا. مسلمان تو آہستہ آہستہ آلریڈی جا رہے تھے. انہوں نے اکیلے نکلنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ جانے کے لیے اگر بائی فٹ جانا ہو تو آلموسٹ بائی کیمل، بائی فٹ آرام سے جانا ہو تو 2 ہفتے تو لگتے ہی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل ہم گاڑیوں وغیرہ پر جلدی چلے جاتے ہیں، لیکن مکہ ٹو مدینہ 2 ہفتے آرام سے لگیں گے. تو ام سلمہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ نکلی ہیں اور باہر نکلی ہیں مکہ سے، تو سامنے سے آ رہے تھے حضرت عثمان بن طلحہ. اب یہ جو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کا بہت کم ذکر آئے گا سیرت میں، اس لیے جہاں جہاں جن صحابی کا ذکر آتا ہے نا، پلیز وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا کریں، ضرور نوٹ کر لیا کریں. حضرت عثمان بن طلحہ کا نا 3 جگہ پر ذکر آتا ہے پرومیننٹلی، زیادہ ذکر، اس کے علاوہ کچھ ذکر کہیں کہیں آتا ہوگا. 3 مین انسیڈنٹس جو ان سے ریلیٹڈ ہمیں ملتے ہیں، وہ ایک یہ والا ہے، انہوں نے کیسے ام سلمہ کی ہیلپ کی. اس وقت یہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوئے ابھی. اس کے بعد ان کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے فتح مکہ سے فوراً پہلے آخری لوگ جنہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، ان میں یہ شامل تھے. وہ 3 ہی لوگ تھے، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر ابن العاص. یہ 3 تھے جنہوں نے الٹیمیٹلی سوچا مکہ میں کہ ہمیں مسلمان ہی ہو جانا چاہیے، اسلام ہی سچا مذہب ہے. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ہجرت کر لی، تو انہوں نے مہاجر ہونے کی فضیلت حاصل کر لی. لاسٹ بیچ ہو مائیگریٹڈ، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے تھے.
کر گئے فتح مکہ کی طرف ہجرت کر گئے. اس کے بعد جو تیسرا رول ان کا بہت پرومیننٹ ہے, بہت فیمس ہے ان کے بارے میں اسٹوری, وہ ہے فتح مکہ کے وقت جو ان کو نوازا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 واقعات ہیں, یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ہوا کیا بیسکلی اس واقعے میں کیا ہوا, حضرت عثمان بن طلحہ جو اس وقت کے ابھی مسلمان نہیں تھے, انہوں نے جب ان کو دیکھا اکیلی خاتون بچے کو لے کر اونٹ پہ سواری کر کے جا رہی ہے, پوچھا کہ بھئی تم کہاں جا رہی ہو, کیا کر رہی ہو اکیلی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں مدینہ کی طرف جا رہی ہوں اور میرا شوہر جا چکے ہیں, تو یہ اس وجہ سے ہم ہجرت کر رہے ہیں اور ابھی میں اکیلی ہی ہوں. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک اکیلی عورت سفر کرے, میں ساتھ جاؤں گا, تمہیں چھوڑ کر آؤں گا. تو عثمان بن طلحہ پیدل ان کے ساتھ چلتے گئے, وہ اونٹ پر سوار تھیں. پورے 2 ہفتے وہ فرماتی ہیں, حضرت ام سلمہ کا جو قصہ ہے خود وہ سناتی ہیں, بتاتی ہیں, اس میں لکھا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا آج تک. یہ خود وہ ان کی تعریف میں فرماتی ہیں کہ ہم چلتے جاتے تھے, جہاں ہمیں رکنے کی ضرورت تھی وہ رک کر آگے چلے جاتے تھے اونٹ کو چھوڑ کر, اور اپنا منہ دوسری طرف ہی رکھتے تھے, اور میں اتر کر جو میں نے کرنا ہوتا تھا, جیسے کرنا ہوتا تھا وہ کر کے پھر ہم دوبارہ نکل پڑتے تھے. جب رات کو سونے کا وقت آتا تھا تو وہ دوبارہ اتر جاتے تھے, اور میں کسی بھی درخت کے سائے میں سوتی تھی اور وہ اونٹ کے پاس سوتے تھے. اونٹ کی حفاظت بھی ظاہر کرنی ہے, اور اسی طرح صبح اٹھ کر دوبارہ ہم نکل پڑتے تھے. اب اکیلی عورت کو تو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے, کوئی بھی بھیڑیا وغیرہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے, لٹیرے ڈاکو وغیرہ بھی اس زمانے میں بڑے ہوتے تھے, وہ بھی حملہ کر سکتے تھے, تو اس سب سے پروٹیکشن کی ضرورت تو تھی. تو اس طرح سارا سفر گزرتا گیا. الٹیمیٹلی جب مدینہ کے گھر نظر آنے لگے تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ وہ ہے, وہاں تمہارے شوہر ہوں گے, اب تم جا سکتی ہو. تو اونٹ پر انہیں بھیج دیا اور خود پیدل دوبارہ واپس. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا زیادہ انہوں نے حوصلہ دکھایا, ہمت دکھائی, اتنا میجر رول انہوں نے پلے کیا, ایسی شرافت, ایسی نیکی انہوں نے دکھائی, حالانکہ یہ اس وقت کیا تھے, مشرک تھے. ٹھیک ہے, اور آج کل مسلمان بھی ہونا, مسلمانوں کا بھی یہ حال نہیں ہوتا کہ کوئی اگر ارادہ کر لے, ایک تو کسی کی مدد کرنے کا, کسی کی اتنی لمبی مدد کر دے, یہی آج کل پاسبل نہیں ہوتا, وہ بھی ایک ان نون بندے کی, اس کی جس کو کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بھی اس میں سے نہیں تھے, بنو مخزوم سے, ان کے قبیلے سے بھی نہیں تھے, یہ بنو عبد دار سے تھے. ٹھیک ہے, قریش کا ہی دوسرا قبیلہ, لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ جی, اور ان سارے قبیلوں کی آپس میں تو میں ہی چلتی تھی, کوئی دوستیاں نہیں رہتی تھی, لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا کہ اکیلی خاتون ہے, آؤٹ آف نوبلٹی, جو نیک طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی, اس کے مطابق ہی مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. انہیں کوئی ریوارڈ کا تو نہیں تھا, انہیں کون سا, مسلمان تو ابھی ہوئے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان ہے تو اللہ کے سے ریوارڈ کی خاطر, انعام اجر کی خاطر میں یہ کام کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ رول ہمارا بھی ہونا چاہیے. ان کے اس واقعے سے ہم اتنا اہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے, یا کوئی اکیلا آج کل کیا ہوتا ہے, روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ کسی کا کوئی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے, کہیں پہ لاش پڑی ہے, لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, لوگ اپنی لائف میں لگے ہوئے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے, کوئی کسی کو, بازار میں 2 لوگوں کی لڑائی ہو گئی یا کسی نے کسی کو چھیڑ دیا, ارد گرد کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے, اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, چپ, یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم کیوں بولیں, ہم کیوں روکیں کسی کو برائی سے. آج کل یہ حالات ہیں جو کہ بالکل غلط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرے, اسلامک معاشرے کی بنیاد رکھی, وہ معاشرہ جس میں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے گا, ایک دوسرے کی لائفز میں پازیٹیو انوالومنٹ ہوگی, نیگیٹو انوالومنٹ نہیں ہوگی کہ جی گاسپ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ بہتان لگا رہے ہیں. سین یہ چل رہا ہے آج کل, جو کہ ہونا کیا چاہیے, اس کے بالکل اگینسٹ, اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں رستے میں ارد گرد کسی کو مدد کی ضرورت ہے, تو بجائے یہ سوچنے کہ بھئی اگر میں نے اس کی مدد کی میں تو خود مصیبت میں پھنس جاؤں گی. اب یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ بنو مخزوم کو اگر پتہ چل گیا میں مدد کر رہا ہوں, یا بنو عبد دار کسی کو پتہ چل گیا, وہ تو مجھ پہ حملہ کر دیں گے, مجھے نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں سوچا, بلکہ ان کی مدد کی اور ان کو وہاں سے لے کر گئے. ٹھیک ہے, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا انہوں نے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا, انہیں موقع دیا, یہ مسلمان ہوئے, انہیں ہجرت کرنے کی انہیں فضیلت ملی. اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ لوگوں کو دے رہے تھے, تو جب کعبہ کی چابیاں دینے کی بات ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس وہاں پہ موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چابی تمہیں نہیں ملے گی بلکہ اس کو ملے گی جو اس کا حقدار ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ النساء کی، یہ میں نے یہاں پہ شیئر نہیں کی لیکن یہ میں پڑھنے لگی ہوں، آپ لوگ سنیے گا۔ سورۃ النساء کی آیت اسی وقت نازل ہوئی، اور وہ آیت کیا تھے؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، الی اہلھا، ان کے اہل کو، کہ جو جس امانت کا اہل ہے نا وہ اسی کو دو، جو جس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے نا اسی کو دو۔ تو اللہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چابی دی اور فرمایا کہ یہ اس کا اہل ہے، اس کو یہ چابی دو، ہم کعبہ کی چابی اس کے پاس اور اس کے نسلوں کے پاس ہمیشہ رہے گی، اور جو کوئی اس سے چابی لے گا، چھینے گا، وہ اس پر وہ ان کے خاندان پر ظلم کرے گا۔ تو آج تک ٹو دس ڈیٹ چابی جو ہے وہ انہی کے قبیلے میں، انہی کی نسلوں میں ابھی بھی موجود ہے۔ کعبہ کی جو چابی ہے نا، دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ ابھی بھی انہی کے ڈیسینڈنٹس کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور انہی سے جا کے کھلوایا جاتا ہے۔ جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کنگز اینڈ وغیرہ وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ سب ان کے پاس ہے بیسکلی، ابھی بھی ان کی جنریشنز میں ہے چابی۔ تو ایسے انہوں نے حفاظت کی ام سلمہ کی، جو بعد میں وائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں جانے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نوازا، اتنے بہترین طریقے سے، دنیا میں بھی نوازا اور ڈیفینیٹلی آخرت میں تو بہت زیادہ اجر ہے ان سب کے لیے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، ام سلمہ کی سٹوری ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ احد میں ابو سلمہ جو تھے ان کو بہت زیادہ زخم آئے، انہوں نے لڑائی کی، تو اسی میں 3 ہجری میں احد ہوئی تھی، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زخم بار بار کھل جاتے تھے۔ 4 ہجری میں الٹیمیٹلی یہ شہید ہو گئے، اور 4 بچے تھے ان کے اکٹھے، ایک کا نام میں نے بتا دیا سلمہ، ایک عمر تھے، 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک تھیں درہ اور ایک تھیں زینب، ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے تھے۔ ان کی جو بیٹی تھی نا زینب، وہ بھی بہت بڑی فقیہہ بنی تھی، تابعین کی فقیہہ تھیں، عالمہ تھیں، صحیح۔ تو پھر 4 ہجری میں ہی ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر نے بھیجا تھا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، حضرت عمر نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا بھی ریجیکٹ کیا انہوں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھیجا تو بھی انہوں نے فوراً ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آگے سے کچھ جواب دیا، پوچھا کہ جی یہ باتیں ہیں تو پہلے آپ ان کو کنسیڈر کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلیں گے ان کی کچھ خصوصیات، کچھ کریکٹرسٹکس، جو کہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فور سائٹڈ اینڈ ویژنری تھیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دور رس ہونا، دور کی سوچ رکھنا۔ دور کی سوچ کون رکھتا ہے؟ وہ جو ذہین ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، جس میں دانائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیا دیا کہ یا رسول اللہ، میں آلریڈی، میرے بچے ہیں، یعنی مجھ پہ ذمہ داری ہے آلریڈی، تو شاید میں آپ کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھا نہ سکوں۔ دوسرا، میں اب آپ کی باقی بیویوں کی طرح، ازواج کی طرح اتنی جوان نہیں ہوں، 30s میں تھی ایج ان کی کہا جاتا ہے، لیکن حسین و جمیل تھی، یہ بھی ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر غیرہ بہت زیادہ ہے، غیرت بہت زیادہ ہے، یعنی میں آپ کی انوالومنٹ دوسری بیویوں کے ساتھ شاید برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب بھیجا کہ جہاں تک غیرت کی بات ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو ختم کر دے، اور جہاں تک تمہارے بچوں کی بات ہے تو تمہارے اہل خانہ میرے اہل خانہ ہیں، میرے بچے ہیں، اور جہاں تک تمہاری عمر کی بات ہے تو میری بھی عمر زیادہ ہی ہے، میں کون سا کم عمر کا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ نے، جن کا اصلی نام ویسے ہند تھا، ان کے نام میں 2 رائے ملتی ہے لیکن زیادہ تر کہتے ہیں کہ ان کا نام ہند تھا شاید۔ خیر، ام سلمہ نے پھر پروپوزل ایکسیپٹ کیا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور یہ 6 وائف تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کس کس کے بارے میں ابھی تک ہم نے پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس کی، سب کی ہم سٹوریز پڑھیں گے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ کی میں نے بتایا تھا کہ ان کی بہت ہی لمبی سٹوری ہے، وہ ساتھ ساتھ کور کریں گے اور اینڈ میں ساری باقی پوری بھی کر لیں گے، لیکن باقیوں کی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی ہم نے کر لی، دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا حضرت سودا کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، ان کے کچھ 1-2 واقعات اور آئیں گے، وہ ہم ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی، نکاح اور رخصتی۔ نمبر 4 پر حضرت حفصہ کے ساتھ ہوا نکاح۔ نمبر 5 پر حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے ساتھ ہوا۔ نمبر 6 پہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ، ان کے بعد حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقیوں کی انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ تو ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حیادار بھی بہت زیادہ تھی، اتنی حیادار تھیں، اتنی انہیں حیا آتی تھی،
شرم محسوس ہوتی تھی کہ اپنے شوہر سے بھی انہیں بہت زیادہ شرم محسوس ہوا کرتی تھی. اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں ایک دو واقعات ملتے ہیں. اس کے علاوہ سیرت کے ہی واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے بہت زیادہ عقل مند تھی, دانائی والی تھی, علم والی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ وہ وائف ہیں جن کا اینڈ میں انتقال ہوا 61 ہجری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد کتنے عرصے تک حیات رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی؟ 11 ہجری کے بالکل سٹارٹ میں. تو 11 ایئرز مائنس کر دیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی بعد 50 سال یہ زندہ رہیں. اور 80s میں, لیٹ 80s میں ان کی ایج تھی, اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی. اور تب تک یہ فقیہہ ہونے کے حساب سے, اعتبار سے مشہور تھی. ان سے سب مسائل پوچھا کرتے تھے, ٹھیک ہے, فقہ سے ریلیٹڈ مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے. ایون جو صحابہ اس وقت زندہ تھے وہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی فقیہہ تھی اور عالمہ تھی, تو یہ بھی حضرت ام سلمہ بھی فقیہہ تھی اور عالمہ تھی, اور اتنی عقل مند تھی اور ذہین تھی کہ ان سے باقاعدہ مشورے لیا جاتے تھے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر بھی ان سے مشورہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو حکم دیا کہ اپنے سر بال منڈوا لو, تو سنس ابھی سب نے عمرہ کیا نہیں تھا تو سب کشمکش میں مبتلا تھے اور کوئی ہل نہیں رہا تھا, آؤٹ آف شاک, ٹھیک ہے, جھٹکا لگا تھا سب کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کے خیمے میں گئے ہیں, تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کچھ مت کہیے, بس ان کے سامنے جا کر آپ خود اپنے سر کو منڈوا لیجیے, اپنے سر مبارک کو, تو یہ لوگ جو دیکھا دیکھی خود یہ لوگ عمل کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو مانا اور ایسا ہی کیا جا کر, اور پھر سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا اور ویسا ہی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے, ازواج سے, اور ان کے مشورے کا احترام کرتے تھے. یہ نہیں کہ جی ایک عورت نے مشورہ دیا اب میں ایک عورت کی بات مانوں, اور میں لیڈر ہوتے ہوئے ایک اپنی بیوی کی بات مانوں. بیوی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا آج کل کے زمانے میں. لیکن یہ رتبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کیسے ویلیو کرتے تھے, اپنی بیوی کو کیسے ویلیو کرتے تھے. اور ایون یہ واقعہ خیمے میں ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس یہ تمہارے میرے درمیان یہ بات ہے, کسی کو بتانا مت, ایسا نہ ہو لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بیوی کی بات مان رہے ہیں. تو آج کل تو یہی ہوتا ہے, آج کل تو ہر گھر میں یہی مسئلے کہ بیوی کی کیوں مان رہا ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو بیوی عقل مند ہے, ذہین ہے, تو اس سے مشورہ کیجئے, اس کی عقل کا استعمال کیجئے, اور اس کے مشورے پہ آپ عمل بھی کر سکتے ہیں. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ بھائی کوئی عقل سے کام لینا شروع کرے, بجائے یہ میڈیا کو فالو کرنا, بے حیائی کو فالو کرنا, اور آنا جانا یہ وہ شاپنگ گاسپ انہی چکروں میں لگے رہیں. بھائی یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کیجئے, ٹھیک ہے. اپنی عقل اور فہم پر, علم کے ساتھ عقل آتی ہے, انسان ذہین ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. ان سب پہ جب ہم کام کریں گے تو ہم میں بھی یہ کوالٹیز آ جائیں گی. لیکن ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے نا علم حاصل کرنے کی. اس کے بعد موڈیسٹی, ان کی حیا کی بات میں نے آپ کو بتا دی. پھر یہ بہت زیادہ انکویزٹ تھیں, مطلب بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, خصوصاً عورتوں کے حقوق کے بارے میں, جو کہ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سوال پوچھے اور کیا کیا وحی جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اور ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شکوہ کریں یا آبجیکشنز لگائیں یا اعتراضات کریں, بلکہ سمجھنے کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ایسے انہوں نے سوال کیے ویمن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ, عورتوں کے حقوق کے بارے میں سارے کے سارے پازیٹیو وے میں سوالات کیے, کہ اگر آج کل کے زمانے میں ہم ایسے سوالات اپنے گھروں میں کرنے لگ جائیں کہ یہ ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے, تو عجیب سا رسپانس ہمیں آگے سے ملتا ہے کہ تم نے یہ پوچھ کیسے لیا, بس جو اللہ نے بتا دیا بس وہی ہے, تم نے پوچھا کیوں. اگر کوئی عورت یا کوئی بچہ کچھ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کوئی سوال پوچھ رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے, یہ ان کے واقعات سے ابھی ہمیں پتہ چلے گا. یہ دیکھیے گا کہ کیا سوالات انہوں نے پوچھے. تو لیکن ان کا بھی آگے سے رسپانس کیا تھا, سمعنا و اطعنا, سن لیا اور عمل کر لیا. یہ نہیں کہ اچھا نہیں ایسے کیوں ویسے کیوں, میں نے تو یہ نہیں کرنا, یہ کیا بات ہوئی, ایسے کیوں ہوا, یہ جواب ان کے بھی نہیں تھے. شریعت کے دائرے میں ہی رہی ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے اور ان کا رسپانس کیا تھا, یہ بھی ہم کمپیریزن کریں گے. اس کے علاوہ اپنے سخی ہونے کے لیے, سخاوت کے لیے یہ بہت زیادہ مشہور تھیں. اس کے بعد یہ فضیلت ان کو حاصل ہے کہ ان کے حجرے میں وحی بھی نازل ہوئی, ٹھیک. بستر پر صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جب کہ وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر پر موجود تھے تو وحی نازل ہوئی, حضرت جبرائیل آئے, یہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا. لیکن حجرے میں, کمرے میں ان کے حضرت ام سلمہ بھی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی الگ تھے, تو حضرت جبرائیل آئے اور یہ جو ہے
حدیث ہے نا چادر والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور پھر بولا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ حسن حسین کو بلاؤ اور ان سب کو لپیٹ لیا. تو یہ ان کے اپنے حجرے میں ہوا تھا اور اس وقت سورۃ الاحزاب کی آیات بھی نازل ہوئی تھی نا, وہ ان کے کمرے میں نازل ہوئی تھی اور وہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ابو لبابہ تھے جنہوں نے جنگ تبوک میں جن کی بیسکلی توبہ قبول ہوئی تھی اور ان کی توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی. پورا واقعہ ہم جنگ تبوک میں ہی پڑھیں گے, بہت ہی لمبا واقعہ ہے. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی گئی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی, تو یہ وہی بھی ان کے گھر میں نازل ہوئی تھی. اور یہ وہ خاتون تھی جو کہ پھر ان کو بتانے کے لیے گئی تھی کہ جی آپ کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے. اس وقت تک ویسے پردے کی آیات آ چکی تھی ڈیفینیٹلی, جنگ تبوک تو بعد میں ہوئی تھی. چلیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ان کے اب کچھ سوالات ہم دیکھیں گے اور ان پر وحی کیا نازل ہے. اب دیکھیں یہ سوال کیا پوچھ رہی ہیں. سوال پوچھ رہی ہیں کہ مردوں کا ذکر زیادہ کیوں ہے قرآن میں, عورتوں کا ذکر کیوں نہیں ہے. مہاجرین کا ذکر ہے, ہم نے پڑھی تھی نا یہ سورۃ الحشر کی کیا آیت ہے, للفقراء المہاجرین الذین, مہاجرین میں سے فقراء کا یہ سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, اس طرح بہت ساری جگہ پر مرد کا جو مذکر صیغہ ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے, لیکن مؤنث کا جو صیغہ ہے وہ مؤنث فیمینن وہ کیوں نہیں بات ہو رہی. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے سوال پوچھا. تو اس سوال پر اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں, بھئی اللہ کی مرضی, تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی, تم نے کیوں پوچھا, ایسا کچھ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ڈیفینیٹلی وہ سمجھنے, اور ایسے سوال آتے ہیں ذہن میں, کیوں نہ آئے ذہن میں. اور ایون اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی آبجیکشن نہیں لگایا, کوئی ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کہا, بلکہ سورۃ الاحزاب کی 35 نمبر آیت جو کہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے, ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے اور بہت فیمس بھی ہے. یہ آیت کیا ہے, یہ آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس میں کیا ہے, سورۃ الاحزاب میں بیسکلی ڈسکشن کیا ہے, غزوہ خندق پہ ڈسکشن ہے. اور ہم دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں جتنی بھی صورتوں میں غزوات یا جنگوں کی بات ہوتی ہے نا, وہاں عورتوں کا ذکر ضرور ہے. اس طریقے سے الگ سے مردوں اور عورتوں کے صیغے باقاعدہ استعمال کیے گئے ہیں سورہ محمد میں, سورۃ الفتح میں, سورۃ الانفال میں, سورہ آل عمران میں جہاں جنگوں کا ذکر آئے گا, احد کا ذکر آئے گا, پھر جہاں پر پھر سورۃ توبہ میں. کیوں, کس وجہ سے, کیونکہ عورتیں جہاد میں چاہے نہ جا رہی ہوں, گھر میں بیٹھ کے وہ بیچاری اتنی قربانیاں دے رہی ہیں, اپنے شوہروں کو بھیج رہی ہیں, اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں, گھر میں اکیلے گزارا کر رہی ہیں, اکیلے کھانا پینا چلا رہی ہیں, اکیلے پورا گھر مینیج کر رہی ہیں, سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے مردوں کے بغیر رہنا, اور وہ بھی اس زمانے کے حالات میں, سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان غزوات کی جو صورتیں ان میں تو باقاعدہ ذکر ہے عورتوں کا, تاکہ ان کو بھی اجر کا پتہ چلے, جو اس آیت میں بھی اجر کا ذکر ہے, اور اس اجر سے انہیں بھی موٹیویشن ہو, اور وہ بھی اس میں غزوات میں استقامت اختیار کریں. سمجھ آ رہی ہے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو عورت کو جو موٹیویشن چاہیے نا, یہ ہاتھ انکریجمنٹ دینے کے لیے مردوں کو, وہ یہاں سے مل رہی ہے, ان آیتوں سے مل رہی ہے. تو انہی آیتوں جیسی ایک آیت یہ ہے. اچھا, اس سے پہلے یہ آیت پڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں, قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں عورتیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. مردوں کا جب صیغہ یوز مذکر یوز ہو رہا ہوتا ہے تو مؤنث اس میں, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ, چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرد نماز پڑھیں, مذکر میں چاہے بات ہو رہی ہو, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی عورتوں کے لیے وہ حکم اسی طرح آ رہا ہوتا ہے, ایک ہی صیغے میں سب کے لیے بات ہوگی. بار بار مین اینڈ ویمن کر کے بات تو نہیں ہو سکتی, مرد اور عورت اس طرح بات تو نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں جہاں جب اسپیسیفکلی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ سے بھی کیا. تو یہ آیت کیا ہے, ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, اور صدقہ دینے والی مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, سچے مرد سچی عورتیں لکھا, یہ دونوں معنی اس کے ٹھیک ہے, صحیح ہے. والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, والخاشعین والخاشعات, اور خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والے مرد اور اللہ کی خشیت دل میں رکھنے والی عورتیں, والمتصدقین, اور صدقہ دینے والے مرد, والمتصدقات, اور صدقہ دینے والی عورتیں. تو اوپر صرف پھر سچے مرد اور عورتوں کا ہی ذکر ہوگا. والصابئین والصائمین والصائمات, اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزے دار عورتیں, والحافظین فروجہم, اور حفاظت کرنے والے اپنے پرائیویٹ پارٹس کی, والحافظات, اور عورتیں بھی, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ, اور ذکر کرنے والیاں.
اعد اللہ لہم، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے مغفرتاً، مغفرت کا، واجراً، اور اجر کا، عظیماً، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز رکھنے والی جو عورتیں ہیں، یہ آیت یاد کر لیجیے گا، سورۃ الاحزاب کی بہت ہی خوبصورت عورت ہے۔ اس کی میں ایک تلاوت بھی آیت ہے، اس کی میں ایک تلاوت بھی بھیجوں گی آپ کو گروپ پہ انشاءاللہ، وہ بھی ضرور سنیے گا، بہت خوبصورت ہے اس آیت کی تلاوت۔ تو اس میں کیا بتا دیا گیا؟ دنیا میں جینڈر رولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ریوارڈ وائز یا دنیا میں جو ہم نے اعمال کرنے ہیں، یہ سارے، کوئی کتنا مسلم ہے، کوئی کتنا مومن ہے، کتنا فرما بردار ہے، کتنا روزے دار ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیڈز میں سارے ایکول ہیں۔ جو جتنا زیادہ اچھا عمل کرے گا اتنا ہی زیادہ اچھا اس کو نوازا جائے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ ایکویلٹی یہاں پہ اپلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایکویلٹی جو ہے وہ جینڈر رولز میں جو ہمارے کام بتائے گئے ہیں کہ مرد کی بیسک ذمہ داریاں یہ ہیں، عورت کی یہ ہیں، یا باہر کی کس نے کتنی اٹھانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب ڈیفائنڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اعمال ہیں اور ان کا جو اجر ہے اور آخرت میں جو رتبہ مقام ہے، اس سب میں اللہ تعالیٰ نے ایکویلٹی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق، اور یہ جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس جینڈر رولز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ مرد اور عورت سملر ہیں ہی نہیں، ایک جیسے ہیں ہی نہیں، بایولوجیکلی ڈفرینٹ ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ ہسٹوریکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مرد اور عورت کے رول ڈفرینٹ رہے ہیں، تو بایولوجیکلی پروون، ہسٹوریکلی پروون، سائنٹیفکلی پروون کہ مرد اور عورت ہے ہی ڈفرینٹ۔ اور جب ہم جینڈر رولز کو کوسچن کرتے ہیں نا، ویمن رائٹس کے لیے سڑکوں پہ ویمن مارچ میں نکل کر، عورت مارچ میں نکل کے، جو لوگ جینڈر رولز کو کوسچن کرتے ہیں نا، الٹیمیٹلی وہ جینڈر کو کوسچن کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے مرد ہی کیوں بنایا، مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا، جا کے آپریشن کرا کے عورت بن جاتے ہیں۔ یہ سین چل رہا ہے آج کل۔ تو جب آپ شروع میں ہی فل سٹاپ نہیں لگائیں گے نا، تو الٹیمیٹلی رستہ پھر وہاں جا کر نکلتا ہے۔ اور یہ عورت مارچ وغیرہ میں یہ سارے چیزوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ اس بات پر آواز اٹھائی جائے کہ ظلم و ستم کو ختم کیا جائے اور اسلام کے میں جو حقوق دے دیے ان کی امپلیمنٹیشن کی بات کی جائے۔ بات کیا کی جاتی ہے؟ ہمیں اور آزادی دے دیں، زیادہ سے زیادہ آزادی دے دیں، اور دنیا میں بھی مرد کے ایکول کھڑا کر دیں، خصوصاً جو وہ پہنتے ہیں ہم وہ پہنیں، ٹھیک ہے۔ اس پر تو اتنی زیادہ بات ہوتی ہے نا، میرا جسم میری مرضی، جو میں پہنوں میری مرضی، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، باقی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بھی وہ کیسے پہن سکتے ہیں جو مرد پہنتے ہیں؟ تو پھر آپ ایسے کریں کہ جو کفن جو مرد پہنتے پھر آپ بھی وہی پہنیے گا۔ کفن تو مردوں کا 3 کپڑوں کا ہوتا ہے، تو آپ پھر 5 کپڑوں کا آپ کیوں پہنتے ہیں؟ پھر آپ وصیت کر کے جائیں کہ آپ کفن اتنا ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی آپ کو اپنا باقاعدہ سر اور منہ وغیرہ کور کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا میں مردوں کی طرح 2 ہی کپڑے پہننے ہیں اور انہی کی طرح پرومیننٹ خود کو کر کے ہی چلنا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اب آپ قبر میں مٹی میں جا رہے ہیں، اب کیا ضرورت ہے اتنے تکلف کرنے کی؟ سمجھ آج تک یہ وصیت تو کبھی نہیں کسی نے کی، کبھی نہیں کہا کہ بھئی مجھے ایسے ہی بس دفنا دینا، پینٹ شرٹ میں دفنا دینا، بات ختم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ڈوئل پالیسیز، دوگلی پالیسیاں ہیں جو کہ لوگوں کو بیسکلی سمجھ نہیں آتی۔ جب مرد اور عورت ڈفرینٹ ہے، ان کی باڈیز ڈفرینٹ ہے، ڈیفینیٹلی ان کے پہننے کے لیے چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی اور سارا کچھ ڈفرینٹ ہی ہوگا۔ اور حیا سے ریلیٹڈ اب اتنی حدیثیں میں کیا آپ کو بتاؤں، تو پھر کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ حیا پہ میرا ارادہ ہے مکمل لیکچرز ریکارڈ کروں گی انشاءاللہ، تو اس میں بات کریں گے۔ تو بیسکلی ہے کیا، اسلام کیا کہتا ہے؟ نہ ہی انیوا چھوڑ دو، آزادی دے دو، نہ ہی ظلم و ستم کی طرف جاؤ، درمیان میں رہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا سوال پوچھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دیکھیں جب یہ پوچھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ وحی نازل کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ قرآن مجید میں مہاجرین کی اتنی تعریف ہے جو میں نے ابھی بتایا، للفقراء المہاجرین الذین، ٹھیک ہے، سورۃ الحشر میں تعریف ہے، پھر سورۃ الفتح میں تعریف ہے، سورہ محمد میں اور بہت ساری صورتوں میں تعریف ہے مہاجرین کی۔ مہاجرات کا الگ سے ذکر کیوں نہیں آتا؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں تعریف کی؟ جیسے انہوں نے ہجرت کی، مردوں نے، ہم نے بھی تو ہجرت کی ہے اور ہجرت کی مصیبتیں دیکھی، انہوں نے تو بیچاری نے بہت ہی مشکل حالات میں ہجرت کی، اپنے شوہر سے بچھڑ کے، بچے سے اتنی دیر بچھڑی رہی، ان کی تکلیف کا احساس کریں ذرا۔ اور اکیلے ہجرت کر رہی ہیں، پھر غیر محرم کے ساتھ ہجرت کریں، ہر وقت ڈر، خوف کی کیفیت میں کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ اتنی خوبصورت آیت، جس کا نمبر میں نے ٹھیک نہیں لکھا ہوا، 195 ہے، ہاں 195 ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر مجھے چینج کرنا بھول گیا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو جواب دے دیا اللہ نے ان کو ان کے سوال کا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کو بیسکلی ان کی بات کو قبول کر لیا، تو قبول کر لیا ان کے لیے ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی،
کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، یعنی ہجرت چاہے مرد نے کی ہے چاہے عورت نے کی ہے، میں ضائع نہیں کروں گا، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں، مطلب عمل کے اعتبار سے تم لوگ ایک جیسے ہی ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہو، اس میں عمل میں اور اجر میں کوئی ڈفرنس نہیں کریٹ کیا جائے گا تم لوگوں میں۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اب یاد رکھیے گا انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کو جواب دیا جا رہا ہے اسپیسیفکلی، اور ڈیفینیٹلی یہ آیت باقی سب کے لیے بھی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، انہوں نے ہجرت کی تھی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان سے سارا کچھ چھین لیا گیا، اپنے گھر سے نکالی گئی، بچہ چھن گیا، شوہر چھن گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں اذیت دیے گئے، کتنی زیادہ اذیت دی گئی انہیں، کتنی ستائی گئی کہ رویا کرتی تھی باہر جا کر اپنے شوہر کے لیے، بچے کے لیے، جانے کے لیے، تکلیف میں رو رہی ہیں، وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے جنگ کی، ان کے شوہر نے جنگ کی، ٹھیک ہے، وَقُتِلُوا، اور وہ مارے گئے، ان کے شوہر شہید بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری، یعنی یہ جو آیت نازل ہوئی اسپیسیفکلی ان کے لیے اور جنرلی سب مسلمانوں کے لیے، اس میں باقاعدہ ان کی پوری بایوگرافی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وَقُتِلُوا، اور وہ مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کا صیغہ یوز کر رہے ہیں، سنگولر پروناؤن آئی، میں، ٹھیک ہے، اکثر اللہ تعالیٰ ہم کا صیغہ یوز کرتے ہیں، وہی پروناؤن یوز کرتے ہیں، اور وہ جو وہی ہوتا ہے دیٹ از پلورل آف رائلٹی، اس میں زیادہ رائلٹی شو ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ میں کیوں یوز کر رہے ہیں؟ پرسنل انوالومنٹ کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس کو بھی اس آیت میں سمجھیے کہ جب کوئی جواب دیتا ہے کہ نہیں میں ایسے کروں گی، ٹھیک ہے، یا میں ایسے کروں گا، تو وہ بات کیا ہوتی ہے کہ پکا ہے، ایک تو اس میں پکا ہونا نظر آتا ہے ہمیں، دوسرا اس میں جو یہ وعدہ کر رہا ہے اس کی پرسنل انوالومنٹ نظر آتی ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ تو اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جواب دینے، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع سارا ہی اتنا خوبصورت ہے۔ آگے کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں داخل کروں گا ضرور ان کو باغات میں جن کے نیچے سے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ ہے ان کا بدلہ اللہ کے نزدیک، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے، بہت خوبصورت بدلہ ہے۔ تو مہاجرین مہاجرات سب کے پاس، سب کے لیے اللہ کا بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے کیوں پوچھا یہ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا بھائی تم نے یہ پوچھ کیسے لیا تم نے، تو بلکہ اتنا خوبصورت انہیں جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے مزید انہوں نے کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ، اب یہ ان کی ذہانت کا ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے، دانائی کا پتہ چل رہا ہے، دور رسی کا پتہ چل رہا ہے، ان کی اپروچ کا پتہ چل رہا ہے، ان کی جو عورتوں کا ان کو خیال تھا، ہم سب کو اپنے جینڈر کا خیال ہوتا ہے۔ اب میں یہ ویمن رائٹس پہ اگر ہم بات نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن اب یہ بات ہے نا کہ ہم سمجھ کتنا رہے ہیں، قرآن و حدیث میں سے اس پورے کانسیپٹ کو کتنا سمجھتے ہیں۔ تو مزید انہوں نے پوچھا کہ جی عورتوں، جہاد پہ تو عورتیں نہیں جا سکتی، جہاد پر جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم حج اٹینڈ کرو یا تم اپنی گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، تو پھر عورتوں کو وراثت میں سے آدھا اماؤنٹ کیوں مل رہا ہے؟ اب وراثت کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ بیسکلی جہاد پہ جانے سے مال غنیمت ملتا تھا نا مردوں کو، تو مال غنیمت بھی مل رہا ہے مردوں کو، اوپر سے انہیریٹنس میں، وراثت میں پورا حصہ بھی مل رہا ہے، اور عورتیں کو مال غنیمت تو مل ہی نہیں رہا، اور وراثت میں سے بھی آدھا حصہ مل رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، جو کہ میں بار بار بتا رہی ہوں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، حکمت کے لیے۔ ایون ابھی بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں وراثت میں عورت کو کیوں آدھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے جواب میں نازل ہوئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 32۔ یہ آیت ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اس سے پہلے ایون صحابہ نے، جو مرد صحابہ تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنگوں میں تو ہم لڑتے ہیں، تو عورتوں کو آدھی وراثت بھی کیوں مل رہی ہے؟ سمجھ آئی؟ پوائنٹ ایک ہی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرد کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اسے دیکھنے کا، عورت کا طریقہ اسی بات کو دیکھنے کا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مرد کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بھی نہیں لڑتی، انہیں آدھی بھی کیوں مل رہی ہے، اور عورتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہم لڑتے نہیں ہیں تو ہمیں مال غنیمت نہیں ملتا، تو ہمیں وراثت آدھی کیوں مل رہی ہے، ہمیں تو زیادہ 50-50 ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آئی؟ دونوں کا اینگل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ بیسکلی مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا ہی ڈیفرنٹ ہے،
ان کی سوچ، ان کا طریقہ ہے ہی ڈفرینٹ. اور ہمارے جو دماغ ہیں، ہم اپنے دماغوں سے یہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ کس کو کتنی وراثت ملنی چاہیے یا کس کو مال غنیمت ملنا چاہیے، کس کو نہیں. دوسرا، ان کے اس سوال سے ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ بھائی پیسوں کی فکر ہوتی ہے ہر ایک کو، ارننگ کی. دو کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی سپورٹ کر رہے تھے اور پرووائڈ کر رہے تھے ایز اے ہسبینڈ، لیکن پھر بھی انہیں کچھ تھا، انہیں فکر تھی کہ کچھ نہ کچھ پیسہ اور ہونا چاہیے، ارننگ ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ایسی ہونی چاہیے. تو اس طرح سوال کرنا، اس طرح پوچھنا، اس میں اپنے رائٹ کی بات کرنا، ارننگ کی بات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بہت بڑے پوائنٹس ہم یہاں سے ان ام سلمہ کی سیرت سے ہم سیکھ رہے ہیں. صحیح. تو اب اس میں جواب کیا نازل ہوا؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32. اب اس کو دھیان سے دیکھیے گا، اس میں تھوڑا سا مجھے سمجھانا پڑے گا. میں اس کو پڑھتی ہوں، ایک سیکنڈ. جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ، اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو اللہ نے اس کے ساتھ فضیلت دی. ٹھیک ہے، ان کو اس کے ساتھ فضیلت دی. بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر. ایک سیکنڈ میں دیکھ کے پڑھتی ہوں. تم میں سے بعض کو بعض اس میں سے جو، پر بعض اس میں سے جو، مطلب کیا؟ تم میں سے بعض مرد ہیں، بعض عورتیں ہیں، ان میں سے کچھ کو کچھ پر اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے میں فضیلت دی ہے، اس میں اس کی تم تمنا مت کرو. یعنی اللہ نے اگر مردوں کا وراثت میں زیادہ حصہ رکھا ہے، یا اللہ نے مردوں کو مال غنیمت میں زیادہ دیا ہے، یا ان کو ہی ملا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے، تو اللہ نے ان کو اگر ایک فضیلت دی ہے، تم اس کی تمنا مت کرو. آگے کیا ہے؟ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں تو ان کو وہ حصہ مل رہا ہے، تم اس کی فکر مت کرو. اچھا، یہ جہاد میں تو آپ کو سمجھ آ گئی، وہ ڈیفینیٹلی جا رہے ہیں تو مال غنیمت انہیں مل رہا ہے. اب اس کا وراثت کا کیا ہے؟ وراثت کا یہ رول ہے نا کہ مرد سنس پورا گھر چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر باپ کی طرف سے زیادہ ملتا ہے. عورت کی تو ذمہ داری ہی نہیں ہے گھر چلانا، اس لیے اس کو آدھا مل رہا ہے. اب عورت کے جو شوہر ہے عورت کا، اس کو تو پورا مل رہا ہے نا اپنے باپ کی طرف سے. سمجھ آئی؟ تو اس میں بھی کوئی اس کی ناانصافی والی بات ہے نہیں. آگے اب جس آیت کو دیکھیے، آگے کنٹینیو کیجیے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مطلب مرد جو کما رہے ہیں اس کو ان کے مطابق ملے گا، عورتیں جو کما رہی ہیں ان کو اس کے مطابق ملے گا. جو دنیا میں فضیلت مل رہی ہے نا اللہ کی طرف سے، ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا مت کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی اور فضل دے دیں گے، کچھ اور مانگو نا. اللہ سے اولاد مانگو، زیادہ سے زیادہ اولاد مانگو. اگر تمہارا ایک شوہر ہے جو کہ قوام ہے، جو کہ بیسکلی تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑ رہی ہے اور تمہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، تو اللہ نے تمہیں 5 بیٹے دے دیا، وہ تمہاری اطاعت کر رہے ہیں. یہ نہیں تمہیں نظر آ رہا 5 مرد تمہاری اطاعت کر رہے ہیں، تمہیں تو صرف ایک کی اطاعت کرنی پڑ رہی ہے. اللہ سے اور کوئی فضل مانگ لو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جو تمہیں سوٹ کرتا ہے، کوئی اللہ سے علم مانگ لو، اللہ سے عقل دانائی مانگو. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی اور کے لیے حصہ رکھا ہے اس کے لیے حرص مت کرو، اس کے لیے لالچ مت کرو. یہ یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ وہی بات جو پہلے بھی میں نے کی کہ دنیا میں مرد اور عورت سملر نہیں ہے. ان کے اگر رولز ڈفرینٹ ہیں تو ان کو جو دیا جا رہا ہے، جو اسٹیٹس دیا جا رہا ہے دنیا میں کہ مرد کو گھر کا قوام لیڈر بنایا جا رہا ہے، عورت اس کے انڈر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیٹس ہر ایک کا ڈیفائن کیا. دنیا میں ڈفرینٹ ہے، دنیا میں سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. آخرت میں جا کے سارا کچھ اکٹھا ایکویلٹی کے بیسس پر فیصلے ہوں گے، اجر ملے گا. لیکن دنیا میں یہی چلے گا. دنیا میں اس کو کویسچن مت کیجئے، دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کیجئے اور سمعنا و اطعنا والا اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیے اور اللہ سے مزید اس کے فضل میں سے کوئی مانگیے. ٹھیک ہے، اللہ نے سارے دنیا میں پیغمبر مرد بھیجے، لیکن ان سب کے پیغمبروں کی مائیں عورتیں ہی تھیں. ٹھیک ہے، اتنی بڑی فضیلت کہ مائیں ہیں پیغمبروں کی. ایک پیغمبر باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، ماں کے بغیر کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی فضیلت ہے ماؤں کی. لیکن نہیں، ہمیں تو وہ چاہیے جو مردوں کو ملا. جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو فیسلٹی دے دی، جو رول دے دیا پلے کرنے کے لیے. حالانکہ باہر کے کام کرنے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، گھر کے کام کرنے کمپیریٹیولی آسان ہوتے ہیں بہت ساری سچویشنز میں. اس کے اپوزٹ بھی سچویشنز ہوں گی، پتہ ہے مجھے، لیکن ہم ان جنرل بات کر رہے ہیں. تو لیکن نہیں، بس مجھے تو وہی چاہیے جو مرد کر رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی ضد ہے؟ یہ جو میرے پاس نہیں ہے مجھے وہ چاہیے، بس یہ ضد ہے اور یہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ آیت سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. قرآن مجید کو، سیرت کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ کانسیپٹس ہم سمجھیں. اب آگے کیا ہے؟ ان اللہ کانا بکل شیء علیما، بے شک اللہ
ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی یہ فیصلے اگر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں دنیا میں، اگر اللہ تعالیٰ نے وراثت میں یا قوام ہونے میں یا مال غنیمت ملنے میں ڈفرینس رکھا ہے تو بھائی کسی وجہ سے رکھا ہے. اللہ ہی جاننے والا ہے. ٹرسٹ کرو اللہ پہ بس. تو اس کے سب کے جواب میں، سوالوں کے جواب میں ہمیں کہیں سے نہیں ملتا کہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا ہو، کوئی عورت مارچ کیا ہو، کچھ بھی کوئی آگے سے کوئی جواب دیا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ سوال پوچھنا منع نہیں ہے، لیکن سوال پوچھتے ہوئے نیت کیا ہوگی؟ سمجھنے کی. ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ایکسیپٹنس کا. ٹھیک ہے. آگے سے جواب کیا ہوگا؟ آبجیکشنز والے جواب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سمعنا و اطعنا کے مطابق ہم چلیں گے. بس سن لیا اور مان لیا، سن لیا اور عمل کر لیا. سوال نہیں کرنا آگے سے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ بھائی کیوں کیوں کیوں، بس میں اب اٹک ہی جاؤں اس پہ اور میں اب ہٹوں ہی نہ اس سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں اس سب سے. اس کے بعد ان کا آگے بھی ان کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رولز انہوں نے پلے کیے. ایک منٹ آگے کو جاتے ہیں. جی، ان کا پولیٹیکلی بھی یہ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت زیادہ خطوط یہ لکھا کرتی تھیں. حضرت عثمان کو یہ خط لکھا کرتی کہ جی اپنی حکومت کو، خلافت کو، دور خلافت کو کیسے چلائیں. اس کے بعد حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جب جنگ وغیرہ ہوئی تب انہوں نے حضرت معاویہ کو بھی خط لکھا حضرت علی کے رائٹس بتاتے ہوئے. اور اس طرح یعنی یہ نہیں تھا کہ بالکل بس اپنا کوئی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور دانائی دی تھی تو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یوز بھی کر رہی تھی پازیٹیولی، اس کا وہ رول پلے کر رہی تھی اپنا جو کہ سوسائٹی میں ریکوائرڈ تھا. لیکن ڈیفینیٹلی گھر میں رہتے ہوئے، حیا کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت کے احکامات کے مطابق. صحیح. تو ہمیں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں نا، پوٹینشیل ہمیں ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو ہمارا بھی کام بنتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. ایون انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا تھا جنگ جمل میں حصہ لینے کا اور جانے کا، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو بھی خط لکھا تھا کہ آپ یہ فیصلہ مت کیجیے اور یہ فیصلہ واپس لے لیجیے. انہوں نے حضرت ام سلمہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت بھی دیکھا، اور ان کی شہادت کے بعد الٹیمیٹلی یہ اراؤنڈ 61 یا 63 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یزید بن معاویہ کا دور چل رہا تھا جب ان کی وفات ہوئی. اتنی لمبی انہوں نے زندگی، حیات مبارک پائی، اور آلموسٹ 80s، لیٹ 80s اور ارلی 90s میں تھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حیات تھے. انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور البقیع میں ان کو پھر دفنایا گیا. ٹھیک ہے. تو ان کی جو کوالٹیز تھیں، ان سے جو ہم سیکھتے ہیں، ان کے سوالوں سے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، وہ سارا کچھ ہم نے ساتھ ساتھ ہی ڈسکس کر لیا، اور یہ سارا کچھ انشاءاللہ ہم یاد رکھیں گے. یہ حدیث کی راویہ بھی تھیں. انہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی. خواتین میں دوسرے نمبر پر آتی ہیں حضرت عائشہ کے بعد. میکسیمم احادیث روایت کرنے میں اراؤنڈ 387 احادیث انہیں زبانی یاد تھیں. رضاعت اور طلاق کے مسائل میں بہت زیادہ علم تھا ان کا، اور صحابہ بھی ان سے پوچھا کرتے تھے مسائل، اور تابعین، تبع تابعین بھی پوچھا کرتے تھے. اور آخری بات میں نے آپ کو بتا دی تھی، ان کی جو بیٹی تھیں زینب بنت ابو سلمہ، جو کہ ربیبہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ پھر فقیہہ بنی تابعین کے زمانے کی، اور عورتوں کو علم اور فقہ دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کی اپنی تعلیم و تربیت تھی کہ ان کی اولاد بھی اس مقام پر پہنچی. تو یہاں پر ان کی سٹوری کو ان کا قصہ ہم مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم کیا سٹڈی کریں گے؟ باقی ہجرت کے واقعات چھوٹی چھوٹی ہیں، باقی سب کی سٹوریز وہ ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیسی کی، ان سب واقعات سے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت کا واقعہ تھا اس سے بہت سارے ہمیں اسباق ملتے ہیں، وہ کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو ہی کیوں چوز کیا ہجرت کے لیے، مدینہ ہی کیوں، انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.